فرسٹ ایڈ میڈیزی آن لائن پلیٹ فارم FCPS میڈیسن گائیڈ لائنس. جو FCPS پارٹ 1 ہے میڈیسن میں، اس کے لیے کون سی بکس آپ کو ریکوائر ہیں؟ تو سب سے جو فزیولوجی ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے فرسٹ ایڈ سے، اور BRS فزیولوجی. جنرل پیتھولوجی آپ نے پیتھوما سے کرنی ہے، اس کا جو جنرل پیتھولوجی والا پورشن ہے، جو فرسٹ 4 سے 5 چیپٹر ہیں، وہاں سے آپ نے جنرل پیتھولوجی کرنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ BRS پیتھولوجی کا بتا رہے ہوتے ہیں. BRS پیتھولوجی ایک مشکل بک ہے، آپ جنرل پیتھولوجی پیتھوما سے کر لیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے اور آسان بک ہے. ورلڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ BRS وہ پیتھولوجی کے لیے پیتھوما یوز کرتے ہیں. پھر ہے آپ کی اسپیشل پیتھولوجی جو فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 میں لکھی ہوئی ہے، وہ مور دین انف ہے آپ کے ایگزام کے لیے. مائکرو بایولوجی امیونولوجی بھی آپ نے فرسٹ ایڈ سے کرنی ہے، اور یہ مور دین انف ہے. نیورولوجی، لوگ نیورو کے لیے کیپلن یوز کرتے ہیں، کیپلن نیورو انیٹمی یوز کرتے ہیں. دیکھیں جو CNS ہے اس میں آپ کی نیورو انیٹمی بھی ہے، نیورو فیزیو بھی ہے، اور نیورو پیتھو ہے، پھر نیورو فارم ہے. اگر آپ کیپلن سے کرتے ہیں تو کیپلن آپ کو نیورو انیٹمی کرواتی ہے، کیپلن نیورو انیٹمی. پھر بھی آپ نے فزیولوجی، پیتھولوجی اور فارماکولوجی. تو اس لیے جو سب سے بیسٹ سورس ہے آپ کا نیورو کے لیے وہ آپ کی ہے فرسٹ ایڈ. مگر فرسٹ ایڈ نے اس کو فیزیو بھی لکھ دیا ہے، نیورو انیٹمی بھی لکھی ہے، لیکن اس نے کی ورڈ میں لکھی ہے. تو اس کے لیے سب سے آپ کے لیے بیسٹ یہ رہے گا کہ آپ لیکچر سنیں، فرسٹ ایڈ کے لیکچرز جو ڈاکٹر حافظ آتے. اگر آپ یہ سن لیتے ہیں تو یہ مور دین انف ہے آپ کی نیورو انیٹمی، نیورو فیزیو، نیورو پیتھو کے لیے. آپ کو نیورو انیٹمی کیپلن سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ ڈائریکٹلی فرسٹ ایڈ سے کرتے ہیں تو فرسٹ ایڈ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اگر آپ لیکچر سنتے ہیں تو لیکچر میں آپ کو ہر چیز ایکسپلین ہوگی، اور وہ لیکچر مور دین انف ہیں نیورو کے لیے. آپ کو پھر ادھر ادھر سے چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیورو انیٹمی، نیورو فیزیولوجی، نیورو پیتھولوجی، فرسٹ ایڈ لیکچر بائی ڈاکٹر حافظ عاطف، وہ مور دین انف ہے. انیٹمی جو میڈیسن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے انیٹمی، وہ انیٹمی شیلف نوٹس یوز کر لیں، اور اس کے لیکچرز بھی ہیں، تو وہ لیکچر سن لیں. جو سبسکرائبر ہوں گے ہماری ویب سائٹ کے وہ تو لیکچر سن سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ کیونکہ جنرل گائیڈ لائن ہے سب لوگوں کے لیے جو خود سے بھی تیاری کر رہا ہے. انیٹمی شیلف نوٹس آپ نے کرنے ہیں، اور اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ تنویر نوٹ سے آپ اس کا جو انیٹمی والا پورشن ہے وہ کر لیں تو وہ بھی بیسٹ ہو جائے گا. اگر آپ تنویر نوٹس کو اس کے انیٹمی کے لیے یوز نہیں کرتے، آپ کو انیٹمی شیلف نوٹس کر لیتے ہیں تو بھی آپ کا ایگزام ایزیلی پاس ہو جائے گا. لیکن جو آپ کی جنرل انیٹمی ہے وہ آپ تنویر نوٹ سے کر لیں، جنرل انیٹمی. اس کے بعد بایو کیمسٹری ہے. بایو کیمسٹری فرسٹ ایڈ مور دین انف ہے، لیکن فرسٹ ایڈ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ پھر امپورٹنٹ ٹاپک کر لیں فرسٹ ایڈ سے، اور پاس MCQ سے آپ اس کے MCQ کر لیں. ہسٹولوجی اینڈ ایمبریولوجی، اس میں فرسٹ ایڈ اور تنویر نوٹس مور دین انف ہیں. فرسٹ ایڈ نے آپ کو ہسٹولوجی اور ایمبریولوجی دی ہوئی ہے جتنی آپ کو ریکوائر ہے. فرسٹ ایڈ ہسٹوپیتھولوجی لکھتی ہے، جہاں بھی وہ جب پیتھولوجی لکھتا ہے تو ہسٹوپیتھولوجی لکھتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے ہسٹولوجی اور مور دین انف ہے فرسٹ ایڈ والی. تو تنویر نوٹ سے بھی ایڈ کر لیں، اس سے آپ کو ایمبریو تو فرسٹ ایڈ نے بھی دی ہے، تو اگر آپ تنویر نوٹس ایڈ کر لیں گے تو بیسٹ ہے. وگرنہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایمبریو کے لیے آپ ہائی ییلڈ ایمبریو یوز کریں. دیکھیں ہائی ییلڈ ایمبریو نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایمبریو کی بک ہے، اس نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس طرح
کی بک میں کمپلیٹ، آپ نے کوئی ایمبریولوجسٹ نہیں بننا، آپ نے ایگزام پاس کرنا ہے، تو آپ کے لیے فرسٹ ایڈ اور تنویر نوٹس مور دین انف ہسٹو ایمبریولوجی کے لیے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے بک کون سی یوز کرنی ہے. ایم سی کیو بک، ادھر جو کچھ بھی ابھی تک آپ نے کیا ہے اس میں ایک بات ہی ہے، فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1، جو تک ابھی تک آپ نے جو گائیڈ لائن آپ کو ملی، اور ایک آپ نے ایم سی کیو بک ایڈ کرنی ہوتی ہے. جو ایم سی کیو بک ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے میڈیکال سے، صلاح الدین کمال سے، رفیع اللہ سے، رابعہ علی سے. یہ ساری اچھی بکس ہیں، سب نے پاس ایم سی کیو کمپائل کیا ہوا ہے. تو اس لیے آپ ان میں سے سب نہیں کرنی. آپ ایک بلنڈر یہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، وہ میڈیکل بھی کر رہے ہیں، صلاح الدین کمال بھی کر رہے ہیں، رفیع اللہ، بھائی ایک بک کر لو اور اسے اچھی طرح کر لو. تو آپ میڈیکل اچھی بک ہے، اس نے سسٹم وائز دی ہے اور پھر ایکسپلینیشن بھی دی ہے. صلاح الدین کمال بھی اچھی بک ہے، رفیع اللہ اچھی بک ہے، اور رابعہ علی بھی. لیکن رابعہ علی نے بہت کچھ دے دیا، تو اس لیے میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ میڈیکل کر لیں. رفیع اللہ اچھی بک ہے. میڈیکل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب فرسٹ ایڈ کرتے ہیں تو میڈیکل میں سسٹم وائز دیا ہوا ہے. تو جو سسٹم آپ جس سسٹم کے لیکچر سنتے ہیں فرسٹ ایڈ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ وہی سسٹم کو اس کے ایم سی کیو کر سکتے ہیں میڈیکلس. تو اس طرح آپ کی فرسٹ ایڈ کے ساتھ آپ کی ایم سی کیو بک بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. رفیع اللہ اچھی بک ہے، لیکن رفیع اللہ نے اس کو سسٹم وائز نہیں دیا ہوا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سر رفیع اللہ کی فاسٹ ایڈ ہے، تو فاسٹ ایڈ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، میں آپ کو فرسٹ ایڈ ریکمینڈ کروں گا. فرسٹ ایڈ ایک اتھینٹک بک ہے، وہ ایک ہائی ییلڈ بک ہے. ہائی ییلڈ میں سے آپ نے ہائی ییلڈ کیا نکالا؟ تو ہاں، رفیع اللہ کی جو ایم سی کیو بک ہے وہ زبردست ہے، لیکن فاسٹ ایڈ کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. تو جو ابھی تک آپ نے پڑھا اس میں دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا میڈیسن ہے، میڈیسن میں اگر آپ فرسٹ ایڈ کر لیتے ہیں، اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں فرسٹ ایڈ کے ساتھ، تو بی آر ایس فزیولوجی، اس میں آپ کہیں گے کہ آپ فرسٹ ایڈ کے ساتھ بی آر ایس فزیولوجی، یہ 2 بکس ہو جائیں گی. ہاں، اگر آپ فرسٹ ایڈ میڈیزی فورم کے سبسکرائبر نہیں ہیں اور آپ خود سے تیاری کر رہے ہیں، تو آپ جب فرسٹ ایڈ کریں گے تو فرسٹ ایڈ تو ایک ڈیفیکلٹ بک ہے، مشکل بک ہے، وہ سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کے لیے آپ کو بی آر ایس فیزیو کرنی پڑے گی. حالانکہ بی آر ایس فزیولوجی بھی اتنی آسان بک نہیں ہے، لیکن فرسٹ ایڈ کو ڈائریکٹلی آپ سے نہیں ہوگی. فرسٹ ایڈ میں اس نے کیونکہ اس نے ایکسپلین نہیں کیا ہوا، اس نے کی ورڈ لکھے ہوئے ہیں، تو کی ورڈ جو ہیں ان کو کرنے کے ایکسپلینیشن اس نے آپ کو سمجھایا نہیں ہے، اس نے ریوائز کروایا آپ کو. تو فرسٹ اس لیے آپ کے کنسیپٹ فرسٹ ایڈ سے صحیح نہیں ہو سکتے. کنسیپٹ کے لیے پھر آپ کیپلن پہ جاتے ہیں، کیپلن سے نیورو انیٹمی کرتے ہیں اور بی آر ایس فزیولوجی پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی سبسکرائبر ہے فرسٹ ایڈ میڈیزی فورم کا، تو وہ ڈائریکٹلی فرسٹ ایڈ کرے گا. تو جو چیزیں اس نے ڈفرینٹ سورسز سے کرنی ہے، فرسٹ ایڈ کو جب ہم نے ایکسپلین کی ہے پیج بائی پیج اینڈ لائن بائی لائن، تو وہ فیزیو کو پھر آپ اگر بی آر ایس کو اسکپ بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. وہ چیزیں جو بی آر ایس میں لکھی ہوئی ہیں ہم نے فرسٹ ایڈ کے لیکچر میں وہ فرسٹ ایڈ میں ہی ایکسپلین کر دی. پھر آپ کو نیورو انیٹمی کیپلن سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کے لیے فرسٹ ایڈ مور دین انف ہے. تو اینڈ پہ یہ ہے کہ ہاں، میڈیسن اور جو لوگ ایف سی پی ایس پارٹ 1 پیتھولوجی میں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ فارمولا مور دین انف ہے. ایک ایم سی کیو بک کر لیتے ہیں، وہ ایک ایم سی کیو بک کر لیتے ہیں اور فرسٹ ایڈ کر لیتے ہیں. اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو تنویر نوٹس ایڈ کریں، اس کے جو سیشن دیے ہوئے ہیں. تو یہ فارمولا مور دین انف ہے آپ کی میڈیسن کو پاس کرنے کے لیے اور ایف سی پی ایس پیتھولوجی میں پاس کرنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ فرسٹ ایڈ کو کنسیپٹ سے کیا جائے. فرسٹ ایڈ بائی رٹا اگر یاد کریں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا.
تو فرسٹ ایڈ کو کنسیپٹ سے کرنے کے لیے آپ کو فرسٹ ایڈ کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت ہیلپ کریں گے. پھر اینڈ پہ یہ ہے کہ آل فرسٹ ایڈ لیکچرز فرسٹ ایڈ بی آر ایس فزیولوجی پیتھوما جنرل پیتھولوجی لیکچر جو ہیں اور انیٹمی شیلف نوٹس کے لیکچرز یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے firstaidmedz.com.pk یہ ویب سائٹ کا لنک ہے اور یہ کانٹیکٹ نمبرز ہیں تو آپ ان پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اور ایک اور نمبر اگر 0380049742 آپ اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مور انفارمیشن کے لیے. ایف سی بی ایس سائیکیٹری تو ایف سی بی ایس سائیکیٹری کی گائیڈ لائن یہ ہیں کہ آپ نے سیم وہی فارمولا کہ فزیولوجی کو آپ نے کرنا ہے فرسٹ ایڈ بی آر ایس فزیولوجی سے, جنرل پیتھولوجی پیتھوما کا جو جنرل پیتھولوجی والا پورشن ہے, اسپیشل پیتھولوجی آپ نے فرسٹ ایڈ مور دین این ایف ہے, مائکرو بایولوجی امینولوجی فرسٹ ایڈ ہے, نیورولوجی آپ کے لیے نیورو انیٹمی نیورو فزیولوجی نیورو پیتھولوجی کے جو فرسٹ ایڈ سے کر لیں, مگر فرسٹ ایڈ سے ڈائریکٹلی کریں گے سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو لیکچر سننا پڑیں گے, اور اگر آپ لیکچر سن لیتے ہیں تو پھر جو فرسٹ ایڈ کی نیورو انیٹمی نیورولوجی کا جو پورشن ہے وہ مور دین انف. انیٹمی آپ شیلف نوٹ سے کرنی ہے, بایو کیمسٹری فرسٹ ایڈ سے امپورٹنٹ ٹاپک, اگر ٹائم ہے تو سارا کر لیں, اور پاس ایم سی کیو. مائنر پہ آپ نے اتنا وہ نہیں کرنا, ٹائم نہیں دینا, مائنر پہ آپ نے کم ٹائم دینا. ہسٹولوجی امبرولوجی فرسٹ ایڈ مور دین این ایف ہے, اور سائیکیٹری والوں کے لیے. اور آپ نے ایک ایم سی کی بک سلیکٹ کرنی ہے, میڈیکل صلاح الدین کمال یا رفیع اللہ یا رابعہ علی سے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایک یہ کہ آپ نے جو سائیکیٹری والے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جو فوکس کرنا ہے سائیکیٹرک پورشن آف دا فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 اور فرسٹ ایڈ اسٹیپ 2. تو اس کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ نے سن لینے ہیں بائی ڈاکٹر حافظ عاطف ویب سائٹ سے. تو آپ کے لیے سائیکیٹری میں جو اس کے اسپیسیفک ایم سی کیو ہوں گے وہ کرنا مشکل نہیں ہوں گے. ہاں ایک اور بات یہ جو بہت اہم ہے کہ آپ نے جب سٹارٹ کرنی ہے تیاری تو پہلے آپ نے آرگن سسٹم کرنے. آرگن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سی وی ایس سی این ایس ریسپیریٹری سسٹم, یہ آرگن سسٹم ہے. جو پہلا فرسٹ ایڈ کا پورشن ہے جس میں آپ کی مائکرو بایولوجی ہے فرسٹ اور امینولوجی ہے بایو کیمسٹری ہے, وہ انہیں مائنر کہتے ہیں, وہ آپ نے بعد میں کرنے ہیں, لیکن پہلے آپ نے آرگن سسٹم کرنا ہے. سیکیٹری والے پورشن سیکیٹری والے کینڈیڈیٹس کے لیے سب بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ فرسٹ اسٹیپ 1 اور فرسٹ اسٹیپ 2 کا سیکیٹری والا پورشن کر لیں, چاہے ایک بک سے کر لیں لیکن وہ صحیح طرح کر لیں اور وہ آپ کو آتا ہو. اور اگر آپ لیکچر سن لیں گے تو یہ جو سیکیٹری والا پورشن ہے یہ آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا. اس کے بعد ہمارے جو گائنی میں کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے پہلا فارمولا تو سب میں سیم ہے. آپ نے فیزیو کہاں سے کرنی ہے, یعنی کہ فرسٹ ایڈ. ٹھیک ہے, فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 یہ ایگزام کی روح ہو جہاں ہے. اگر آپ کو یہ آتی ہے تو آپ کا ایگزام ایزیلی انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ ایڈ کرتے ہیں, ایک ایم سی کی بک, ایک فرسٹ ایڈ اور ایک ایم سی کی بک آپ نے, اور باقی چیزیں تھوڑی آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہیں, آپ کا ایگزام پاس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 کے کیونکہ ایک مشکل بک ہے, کی ورڈ لکھے ہوئے ہیں, اس کو
ہم نے لائن بائی لائن اور ایکسپلین کر دی ہے. اب آپ کے لیے ٹائم نکالنا آپ کا کام ہے. فرسٹ ایڈ آپ کو آسانی کے ساتھ اس کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا، اب وہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارے پلیٹ فارم کا کام ہے. خیر، اس میں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اسی طرح فزیولوجی فرسٹ ایڈ سے کرنی ہے، اور ایک آپ نے ایم سی کی بک سلیکٹ کرنی ہے، وہ میڈیکال سے صلاح الدین کمال یا رفیع اللہ سے. اور جس طرح کہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فزیولوجی کرنی ہے فرسٹ ایڈ سے یا بی آر ایس فزیولوجی سے، اور اگر آپ فرسٹ ایڈ کے لیکچر سن رہے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹلی فرسٹ ایڈ سے ہی فزیولوجی کر لیں گے تو مور دین ہے. اور اگر آپ لیکن ہمارے لیکچر بی آر ایس فزیو کے بھی ہیں، آپ بی آر ایس فزیولوجی کو بھی لیکچر سے کر سکتے ہیں. جنرل پیتھولوجی آپ نے پیتھوما سے کرنی ہے، اس کے پہلے 4 سے 5 جو چیپٹرز ہیں اس کے بھی لیکچرز ہیں بائی ڈاکٹر حافظ عاطف. اور اسپیشل پیتھولوجی بھی آپ نے فرسٹ ایڈ کی اسپیشل پیتھولوجی مور دین این ایف ہے. مائکرو بایولوجی امیونولوجی فرسٹ ایڈ مور دین این ایف ہے. نیورولوجی کے لیے لوگ نیورو انیٹمی جس طرح کہ آپ کو بتایا کیپلن سے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کیپلن میں تو نیورو انیٹمی ہے تو آپ نے نیورو انیٹمی بھی کرنی ہے، نیورو فیزیو، نیورو پیتھولوجی سب کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے فرسٹ ایڈ بیسٹ ہے. مگر فرسٹ ایڈ ڈیفیکلٹ بک ہے، اس میں کی ورڈ لکھے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کو ڈائریکٹلی سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کے لیے اگر آپ لیکچر سن لیں گے بائی ڈاکٹر حافظ عاطف تو یہ مور دین اینف ہوگا آپ کی نیورو کی تیاری کے لیے. اس سے باہر ایم سی کیو مشکل سے آئے گا، نہیں کہ 95% آپ کو آپ کا جو ہے نیورو والا پورشن وہ کور ہو جائے گا. انیٹمی جو ہے وہ انیٹمی آپ نے کرنی ہے شارٹ سنیل سے. یہ گائنی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے یہ اسپیسیفک ہے، بہت اہم ہے کہ انہوں نے شارٹ سنیل سے ایبڈومینل پیلوس پورشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انیٹمی شیلف نوٹس کے لیکچرز ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. باقی انہوں نے ایبڈومن اور پیلوس کرنا ہے ادھر سے شارٹ سنیل سے. بایو کیمسٹری امپورٹنٹ ٹاپک فرسٹ ایڈ سے پاسٹ ایم سی کیو کرنے. ہسٹولوجی ایمبریولوجی فرسٹ ایڈ پلس تنویر نوٹس مور دین اینف. اچھا، ایک اس میں جو اہم بک ہے وہ ہے آپ کی ان کے لیے گائنی اوبس کے لیے ایس کے پنک. وہ آپ نے اس کے لیے صلاح الدین کمال کی ایس کے پنک بک ہے، اس سے ایم سی کیو کرنے آپ نے. اور ایک آپ نے ایم سی کیو بک سلیکٹ کر لینی ہے، اور میڈیکل یا صلاح الدین کمال، رفیع اللہ اور رابعہ. اب جو اسپیسیفک باتیں ہیں کچھ گائنی اوبس کے کینڈیڈیٹس کے لیے وہ کیا ہیں؟ وہ ایک انیٹمی ہے جو آپ نے تھوڑا ڈفرینٹ اچھی طرح کرنی ہے، وہ ہے شارٹ سنیل، ایبڈومن اینڈ پیلوس پورشن، اور انیٹمی شیلف نوٹس آپ نے کرنے. ایک یہ بہت اہم ہے، ایک ایس کے پنک بہت اہم ہے، صلاح الدین کمال. اور جو سب سے اہم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کنسیپٹ ہیں وہ بہت اچھے ہوں گائنی اوبس میں، اور آپ کے کوئی ایم سی کیو بھی وہ آپ کو اس میں مشکل پیش نہ آئے، تو آپ لیکچر سنیں گے. گائنی اوبس کے لیکچر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، تو گائنی اوبس کے لیکچر سن لیں گے تو ایس کے پنک بھی آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی. اس کے ایم سی کیو آپ کو پہلے سے آتے ہوں گے، اور ایگزام کے ایم سی کیو کچھ بھی نہیں ہو اگر آپ یہ لیکچر سن لیں گے. تو لسن گائنی اوبس لیکچر بائی ڈاکٹر حافظ عاطف. تو جو ڈفرینٹ اینگل ہے، جو چیزیں ایڈ کرنی ہے آپ کے گائنی اوبس کینڈیڈیٹس نے، وہ یہ ہے ایک انیٹمی، پھر میں بتا رہا ہوں، ایبڈومن اینڈ پیلوس پورشن، وہ ہے ایس کے پنک، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ لیکچر سن لیں گائنی اوبس کے جو لیکچر ہیں بائی ڈاکٹر حافظ عاطف. اور اگر اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایس کے صلاح الدین کمال کی جو سرجری کی ایم سی کیو بک ہے وہ ایڈ کر لیں، لیکن یہ آپ کے لیے آپشنل ہے.
اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تنویر نوٹس کے جو 12 سیشن ہے وہ آپ ایڈ کریں. یہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ کا جو ایگزام ہے وہ 100% وہ پاس ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایڈ BRS فزیولوجی پیتھوما جنرل پیتھولوجی گائنی اوبس کے جو لیکچرز ہیں وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں, اور انیٹمی شیلف نوٹس بھی کے لیکچر بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. تو یہ جتنی بھی بکس ہیں یہ تقریباً ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں ان کے لیکچر, تو آپ ایزیلی ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ٹائم نکالنا آپ کا کام ہے, باقی تیاری کروانا آپ کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا وہ ہمارے پلیٹ فارم کی رسپانسبلٹی ہے. اور ہمارا پلیٹ فارم اس بات کی گارنٹی دیتا ہے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ لیکچر سنیں اور آپ کہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد ہے آپ کی سرجری, FCPS سرجری. جو FCPS سرجری ہے اس میں پہلے جو یہ سب کچھ لکھا ہوا یہ سیم ہے, جو ایڈیشنل چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے یعنی کہ یہ والا پورشن فرسٹ ایڈ. ایک آپ نے بک سلیکٹ کرنی ہے, میڈیکل کر لیں, صلاح الدین کمال کر لیں, یا رفیع اللہ میں یا رابعہ علی سے. جو چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے جو اس میں ایڈیشنل ہے وہ ہے آپ کی انیٹمی, اور انیٹمی میں شارٹس نیل. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ نے انیٹمی شارٹس نیل سے کر. اور کون سی بک ایڈ کرنی ہے آپ نے, صلاح الدین کمال کی جو سرجری کی بک ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے. باقی آپ کو پتا ہے یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے. باقی فرسٹ ایڈ ہے, فرسٹ ایڈ تو آپ کی وہ بیس ہے, اگر یہ آتی ہے تو یہی آپ کے FCPS پارٹ 1 پاس کروائے گی. تو سرجری کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے باقی جو گائیڈ لائن ہے وہ تو سیم ہے جس طرح کی سب کی جو میں نے آپ کو کافی پہلے بتا دی ہے کہ آپ نے فرسٹ ایڈ کرنی ہے, فرسٹ ایڈ اور BRS فزیولوجی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ فرسٹ ایڈ کر لیں اور آپ انیٹمی کے پہ فوکس کریں, تو انشاءاللہ ایگزام جو ہے وہ آسانی سے پاس ہو جائے گا. پھر میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کافی بکس جو ان بکس میں سے آپ نے ایک بک ہی چوز کرنی ہے. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ میڈیکل ہے, رفیع اللہ اچھی بک ہے, اس کے بعد آپ صلاح الدین کمال اچھی بک ہے, لیکن اور رابعہ علی بہت ایکسٹینسو, اس لیے اس میڈیکل کی خوبی یہ ہے کہ اس نے سسٹمائز دیا ہوا ہے. تو آپ فرسٹ ایڈ کا سسٹم CVS کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سسٹم کے MCQ کر لیتے ہیں, وہ آسان ہوتا ہے آپ کے لیے. آپ CVS کے لیکچر سنیں گے فرسٹ ایڈ کے, اس کے بعد میڈیکل سے اس کے MCQ کر لیں گے. اور یہ FCPS ریڈیولوجی بھی سیم سرجری کی طرح آپ نے تیاری کرنی ہے. فزیولوجی, اسپیشل پیتھولوجی, مائکروب امیونولوجی, نیورولوجی, اور بایو کیمسٹری, ہسٹو ایمبریولوجی آپ نے فرسٹ ایڈ سے کرنی ہے. اور جو انیٹمی ہے, انیٹمی آپ نے شارٹس نیل سے کرنی ہے, اور انیٹمی شیلف نوٹس کر لیں گے. اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ ہے آپ نے صلاح الدین کمال سرجری کی جو بک ہے وہ آپ نے اچھی طرح کرنی ہے. باقی آپ نے ایک MCQ بک میڈیکل سے, صلاح الدین کمال, رفیع اللہ یا رابعہ علی سے ایک کو چوز کرنا ہے. بس 2 بکس آپ کی اہم ہیں, ایک فرسٹ ایڈ ہے, ایک MCQ بک ہے, اور پھر آپ کی اسپیشلٹی کے ریلیٹڈ جو بھی وہ بک آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ریڈیولوجی میں آپ نے انیٹمی شارٹس نیل, اور SK کے لیے صلاح الدین کمال کو آپ نے ایڈ کرنا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو فرسٹ ایڈ, BRS فزیولوجی, پیتھوما جنرل پیتھولوجی کے جو لیکچرز ہیں, اس کے علاوہ انیٹمی شیلف نوٹس کے لیکچر, گائنی اوبس کے لیکچر ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں, وہ آپ سن سکتے ہیں. جو سبسکرپشن لیتے ہیں ان کو یہ سب لیکچر اویلیبل ہوتے ہیں. اچھا, جو ہے آپتھلمولوجی کے لیے کی تیاری آپ نے کس طرح کرنی ہے.
آپتھلمولوجی جو ہے وہ آپ نے سیم وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے فزیولوجی، اسپیشل پیتھولوجی، مائکرو بایولوجی، امونولوجی، نیورولوجی اور بایو کیمسٹری، ہسٹولوجی اور ایمبریولوجی، یہ تو آپ نے فرسٹ ایڈ سے کرنی ہے. اور فرسٹ ایڈ جو ہے وہ مور دین انف آپ کے لیے. جو جنرل پیتھولوجی آپ پیتھوما سے کریں گے، اس کے لیکچرز بائی ڈاکٹر حافظ عاطف. باقی نیورولوجی آپ کے لیے یہ ہے کہ نیورو کے لیے آپ نے نیورو انیٹمی کیپلن سے لوگ کرتے ہیں، تو کیپلن کی بجائے اگر آپ فرسٹ ایڈ کے لیکچر سن لیں گے بائی ڈاکٹر حافظ عاطف تو فرسٹ ایڈ مور دین انف ہے، کیونکہ فرسٹ ایڈ آپ کو سب کچھ کروائے گی، نیورو انیٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی سب کچھ کروائے گی، جبکہ نیورو انیٹمی جو کیپلن میں ہے وہ صرف آپ کو انیٹمی کرواتی ہے. آپ نے یہاں انیٹمی جو ہے آپتھلمولوجی والے اسٹوڈنٹس وہ صرف انیٹمی شیلف نوٹس کریں گے، باقی فرسٹ ایڈ میں جو انیٹمی دی ہوئی ہے وہ مور دین انف. اس کے بعد ہے آپ کے بایو کیمسٹری پہ بتا دی ہے کہ وہ کس طرح آپ نے کرنی ہے، امپورٹنٹ ٹاپک کرنے اور فاسٹ ایم سی کیو کرنے. جو ایڈیشنل بک آپتھلمولوجی کے ریلیٹڈ جو آپ نے ایڈ کرنی ہے، آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں آپتھلمولوجی والے کینڈیڈیٹس جو کمپلیٹ گائیڈ لائن میں نے سٹارٹ میں بتائی تھی میڈیسن کے لیے، اس کو انہوں نے فالو کرنا ہے. جو ایڈیشنل باتیں جو چیزیں آپتھلمولوجی والے اسٹوڈنٹس نے ایڈ کرنی ہے وہ کیا ہیں وہ میں بتانے لگا. وہ یہ ہے کہ آپ نے آپتھلمولوجی کے لیکچر بائی ڈاکٹر حافظ عاطف جو ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں وہ سننے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. پھر اسامہ نوٹس ہیں، آپتھلمولوجی کے نوٹس ہیں. سنیل آکولر انیٹمی آپ نے کرنی ہے، اور جان فیرس نوٹس یہ آپ کے لیے اہم ہے. یہ آپ نے ایڈیشنل یہ چیزیں جو دوسروں نے نہیں کرنی آپ نے کرنی. باقی آپ کو پتا آپ نے ایک سلیکٹ 1 ایم سی کیو بک، تو آپ نے ایک ایم سی کیو بک میڈیکل صلاح الدین کمال یا پھر رفیع اللہ یا پھر رابع علی سے ایک ایم سی کیو بک آپ نے چوز کرنی ہے. تو ان شارٹ ورڈ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فرسٹ ایڈ کرنی ہے، ایک ایم سی فرسٹ ایڈ تو آپ نے فرسٹ ایڈ کرنی ہے. آپ نے ایک فرسٹ ایڈ کرنی ہے سٹیپ 1. دوسری بک آپ نے ایک ایم سی کی بک آپ کی ہونی ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ ہے آپتھلمولوجی لیکچر بائی ڈاکٹر حافظ عاطف، اسامہ آپتھلمولوجی نوٹس، اور سنیل آکولر انیٹمی اور جان فیرس نوٹس. یہ آپ نے ایڈیشنل چیزیں ہیں جو آپ نے جن کو کرنا ہے آپ. اور باقی آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ایڈ، پی آر ایس فزیولوجی، پیتھوما، جنرل پیتھولوجی اور انیٹمی شیلف نوٹس، گائنی اوبس کے جو لیکچر ہیں ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، اور آپ ایزیلی ان بکس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انیستھیزیا، ایف سی پی ایس پارٹ 1 انیستھیزیا گائیڈ لائنس. تو گائیڈ لائن سیم ہے جس طرح کے اوپر آپ نے فرسٹ ایڈ کرنی ہے، آپ نے ایک ایم سی کی بک کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو آپ چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے آپ نے فوکس جو چیز ایڈ کرنی، اور ایک ایم سی کی بک ہے وہ میڈیکل ہو سکتی ہے، صلاح الدین کمال یا رفیع اللہ یا رابع علی. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، فوکس کرنا ہے آپ نے سی وی ایس پہ، ریسپیریٹری سسٹم پہ اور سی این ایس پہ سٹیپ 1 پہ. اور یہ چیزیں آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے فرسٹ اسٹیپ 1. اور جو چیزیں آپ نے انیستھیزیا میں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ایس کے انیستھیزیا، صلاح الدین کمال انیستھیزیا اور عاصم شعیب انیستھیزیا بک، یہ آپ نے
ان کو آپ نے لازم کرنا ہے. یہ آپ یہ ایڈیشنل بکس ہوں گی جو آپ یوز کریں گے. باقی یہ ہے کہ آسان ہے. فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 MCQ بک، اور یہ صلاح الدین کمال انستھیزیا اینڈ عاصم شعیب بک. اور آپ نے ریسپیریٹری سسٹم CVS پہ، ریسپیریٹری سسٹم پہ، اور آپ نے CNS پہ فوکس کرنا. باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پہلے میں نے بتایا کہ آپ نے فزیولوجی کہاں سے کرنی ہے، فرسٹ ایڈ سے. جنرل پیتھولوجی پیتھوما لیکچر بائی ڈاکٹر حافظ عاطف. اسپیشل پیتھولوجی فرسٹ ایڈ اسپیشل پیتھولوجی مور دین NF ہے. مائکرو بایولوجی امینالوجی فرسٹ ایڈ مور دین NF ہے. نیورولوجی آپ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لیکچر فرسٹ ایڈ میڈیزی لیکچر آپ نہیں سن رہے، تو پھر آپ نے نیورو انیٹمی کیپلن سے کرنی ہے. اور اگر آپ فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 لیکچر سن رہے ہیں تو پھر جو فرسٹ ایڈ پہ CNS نیورو دی ہوئی ہے وہ مور دین NF ہے آپ کے ایگزام کے لیے. آپ نے انیٹمی شیلف نوٹ سے کرنی ہے. بایو کیمسٹری امپورٹنٹ ٹاپک کرنے ہیں فرسٹ ایڈ سے، اور پاسٹ MCQ کرنے. ہسٹولوجی ایمبریولوجی کے لیے آپ کے لیے فرسٹ ایڈ پلس تنویر نوٹس مور دین NF ہے. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو تنویر نوٹس کے جو 12 سیشن ہے لاسٹ پہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ایڈ کر لیں. اینڈ پہ میں پلیٹ فارم کے بارے میں بتانا چاہوں گا. جو فرسٹ ایڈ میڈیزی پلیٹ فارم ہے، ہماری ویب سائٹ ہے firstaidmedizi.com.pk firstaidmedizi.com.pk. اس پہ آپ کے فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 جو لوگ سبسکرپشن لیتے ہیں، ہمارا 1 month پیکج ہے، 1 month 3 month اینڈ 6 month. تو اور ان پیکیجز میں صرف ڈیوریشن کا ڈفرنس ہوتا ہے، کانٹینٹ سیم ہے. تو جو لوگ فرسٹ ایڈ میڈیزی کی سبسکرپشن لیتے ہیں ان کو کون سی بکس کے لیکچر اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان کو فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 95% کور ہے. فرسٹ ایڈ اسٹیپ 2 اور اس کے علاوہ BRS فزیولوجی کے لیکچرز، جنرل پیتھولوجی پیتھوما کے لیکچرز، اور انیٹمی شیلف نوٹس، یہ نوٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. جو انیٹمی کے ہائی ایلڈ ٹاپکس ہیں 100 ان کو اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ کے FCPS کے کچھ پیپر ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. جو نائٹ شفٹ پیپر ہے، فیبرری نائٹ شفٹ پیپر کو ڈسکس کیا، اس کے لیکچرز FCPS پیپر ڈسکشن. اس کے علاوہ جو گائنی اوبس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے گائنی اوبس کے لیکچرز، جو آپتھلمولوجی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے آپتھلمولوجی کے لیکچرز، اور جو ENT کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے ENT کے لیکچرز. یہ ان کو سبسکرپشن میں ان لیکچر کی ایکسیس دی جاتی ہے. فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 BRS فزیولوجی، جنرل پیتھولوجی پیتھوما، انیٹمی شیلف نوٹس، FCPS پیپر ڈسکشن کے لیکچرز ہیں. جو گائنی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے گائنی اوبس کے لیکچر ہیں. جو آپتھلمولوجی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے آپتھلمولوجی کے اسپیسیفک لیکچر دیے جاتے ہیں ان کو، اور ENT کے کینڈیڈیٹ کو ENT کے لیکچر پرووائڈ کیے جاتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں جو فریش گریجویٹ ہیں، اگر وہ اپنے فرسٹ اٹیمپٹ میں FCPS پارٹ 1 پاس کرنا چاہتے ہیں، فریش گریجویٹ، تو ان کے لیے یہ شارٹ ٹائم میں وہ فرسٹ ایڈ کو کنسیپٹ سے کرنا چاہتے ہیں اور
پارٹ 1 فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کو اس میں کافی ہیلپ کرے گا. اور اگر وہ سن لیں گے یہ لیکچر سن لیں گے اور تیار کر لیں گے تو ہم ان کو گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ انشاءاللہ ان کا ایگزام پاس ہو جائے گا, ایشورٹی دیتے ہیں. اور کیونکہ 100% گارنٹی تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن 99% انشاءاللہ اس بات کی ایشورٹی ہے کہ وہ ایگزام میں پاس ہو جائیں گے اگر وہ لیکچر کو صحیح طرح سنتے ہیں اور اپنا پراپر ٹائم دیتے ہیں اور لیکچر سن لیتے ہیں اور فرسٹ ایڈ تیار کر لیتے ہیں. اگر فرسٹ ایڈ ان کو آتی ہے تو ان کا ایگزام پاس ہے.